السلام علیکم طارق صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ کیا انشاءاللہ حال ہے طبیعت شیخ صحیح صاحب؟ ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، بہت مہربانی آپ بہت شکریہ سر۔ میں شروع جی سے آپ کا تو بیان سن رہا تھا آج، جی ہاں پہلے بھی تھوڑا موقع ملا ہے، کچھ مصروفیت رہی ہے، تو جو خطبات آپ دے رہے ہیں جی ہاں حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی کے اوپر، جی ہاں کچھ ان میں سے سوالات ہیں، اگر مختصری کروں گا لیکن آپ جواب بھی مختصری کائنڈلی دیجیے گا کوئی کہ بات نہیں، بسم اللہ۔ آپ نے آپ نے جو اس میں فرمایا نا، وہ آج جن کتب سے آئمہ کے اقوال اور فرامین آپ پیش کر رہے تھے، جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا آج میں نے پھر ایک بچے کا سوال کا آپ جواب دے رہے تھے، کیا امام صاحب نے علیہ السلام نے قیام قیام کیا؟ دیکھیں یہ کہ آپ جو اگر چھوٹے چھوٹے ہاں وہی سوال کا جواب ہے نا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارادہ یہی تھا کہ وہ یزید کا حکومت کا جو طاقت ہے، حکومت خلافت ہے، اس کو الٹا کر مثلا عسکری طاقت کے زور سے، ملٹری زور سے، فوجی زور سے، یعنی جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے ان کو ہٹا کے اپنی حکومت بنا دیں، تو اس کا میں نے کوئی شاہد نہیں دیکھا کہ انہوں نے خود ایسا کہا ہو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، یا اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہو کہ وہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، یعنی عام لوگوں کو بھی پتہ تھا، یعنی صرف امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، جو عام لوگ تھے جو علم امامت نہیں رکھتے تھے، وہ حالات کو دیکھ کر وہی کہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں گے یہ لوگ، آپ آپ کو یہ لوگ رہنے نہیں دیں گے، آپ کو قتل ہو جائیں گے، آپ عراق جا رہے ہیں۔ تو ان کو بخوبی پتہ تھا، خود امام حسین علیہ السلام بھی بار بار کہتے تھے کہ میری شہادت کا جگہ عراق میں ہے، اور میں کربلا میں جا کے وہاں پہ اللہ نے اسی مٹی کو میرے لیے انتخاب کیا۔ تو یہ ان کی نیت یہ ہو کہ انہوں نے یزید کا حکومت کو کا تختہ پلٹا کر وہاں پہ کوئی جی حکومت جی کرے، میں یہ تو سمجھ بالکل باطل ہے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے کیا کہ بعض لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، لیکن ان کی شہادت سے لوگوں کو ایک شاک لگے گا کہ بھئی یہ یزید برا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں امام حسین علیہ السلام یہ قربانی دیں گے، شہید ہو جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، بچے ان کے ذبح ہو جائیں گے، بیٹیاں بہنیں ان کی اسیر ہو جائیں گی، پھر لوگوں کو جا کے پتہ چل جائے گا کہ بنی امیہ برے لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ یہ بھی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ بھئی انہوں نے انقلاب کیا، ٹھیک ہے، حکومت کا تختہ پلٹانے کی نیت نہیں ہے، یزید کو بدنام کرنا اور یزید کو کا چہرہ بے نقاب کرنے کی، یزید کے جو اصلی چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی کوئی روایت سر نہیں ہے، یہ ایسے ہی لوگوں نے بنا دیا۔ سر روایت سر روایت سر یہ جی روایت نہیں ہے، تو آپ کو یہ تعویلات یا یہ استنباط بہتر محسوس نہیں ہوتا ہے؟ اس سے آپ سہمت نہیں ہے نہیں، تو جو اصل جو آپ؟ خود امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میں کس لیے شہید ہو رہا ہوں نا، اور جو قتل کیا جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم آپ کو کس لیے قتل کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کہا ہے، یہ بھی آپ میرے تقریرات کو سن لیں گے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا جا رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بنی امیہ حقیقت میں کبھی مسلمان نہیں ہوئے۔ بنی امیہ کے دل اچھا میں بدر، حنین، احزاب اور احد کا کینہ ان کے دلوں میں تھا، کہ ان کے جوان مرے تھے، ان کے سردار مرے تھے، بڑے بڑے سردار مرے تھے ان کے خاندان کے، جن پہ یہ فخر اچھا کرتے تھوڑا تھے، اب بڑے جی جی ذلت کے ساتھ مرے تھے، ان کے لاشیں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو لگی تھی، بدبودار لاشیں کو ان کو مشرکین کے لاشوں کو گڑھے میں ڈال دیا تھا نا۔ تو یہ لوگ تو بڑے بڑے اپنے آپ کو ذلیل محسوس کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے بزرگوں کو قتل کیا، ہمیں بے عزت کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو پاور بیس تھا، گڑھ ہے مکہ، وہ بھی فتح کیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا کی، مکہ بھی فتح کیا، یعنی یہ اپنے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا، انتم الطلقاء، ان کو فتح مکہ کے وقت ان پہ احسان جتایا کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا، یعنی آپ میرے غلام ہیں۔ جی طلیق کس کو بولتے ہیں؟ طلیق آزاد شدہ غلام کو بولتے ہیں۔ اگر میں کسی کا غلام ہوں، وہ مجھ پہ احسان کرتا ہے، مجھے آزاد کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے طلیق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین قریش کو کہا انتم الطلقاء، یعنی میرا حق بنتا ہے کہ میں تجھے قتل کروں،
حق بنتا ہے بھائی. یہ لوگ انہوں نے کیا کہتا ہے اسلام کیسے بدترین مشرک تھے. جی، میرا جی۔ حق بنتا ہے کہ اب آپ کو غلامی میں لے لوں لیکن میں نے تم کو آزاد کر دی. تو یہ تو نہایت اپنے وجود میں ذلت محسوس کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور ان کے دل میں انتقام کا جوش تھا. خود امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان کی حکومت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی تو مجھے قتل. اور پھر بنی امیہ کے اپنے الفاظ بہت زیادہ ہیں کہ ہم نے وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا ہے. وہ کہتے تھے ہم نے علی علیہ السلام سے بدلہ لینا. اچھا، یعنی ابو سفیان کے بیٹے، یہ معاویہ کے جو بھائی تھے، خود یزید وغیرہ، ان کے دل میں یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. احد میں جو ہمارے ساتھ ہوا، بدر میں جو ہمارے ساتھ ہوا. تو یہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس لیے نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر رہنے دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی زندگی گزار لیں ایک کونے میں. ٹھیک ہے نا. امر معروف کرتے ہیں، نہی منکر کرتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. بھائی کچھ لوگوں سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جیسے بقیہ ائمہ علیہ السلام تھے. تو ان کو یہ لوگ رہنے جی، دیتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں تھا. انہوں نے ہر صورت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا تھا، بدلہ لینا تھا. اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو ابھی تک میں نے وہ دلائل بیان نہیں کیے ہیں. ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. آپ جی۔ انتظار کریں تو اسپیچ میں بیان کروں گا. جی سر. اچھا، جی، جی، آپ کے نا بہت لوگ اور بھی انتظار میں ہیں. آپ نے جو حدیث اس میں بیان کر رہے تھے نا حضرت محمد بن حنفیہ جی. علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ان کی گفتگو کا ذکر کر رہے تھے، ہوں تو ہوں وہاں سے تھوڑا-سا معذرت کے ساتھ ایسے کچھ اشکالات جس طرح پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ موت سے اور قتل ہونے کے ڈر سے وہاں سے خائف ہو کر نکلے. ہوں جبکہ اب یہ بھی ہمارے علم میں ہے، تھوڑا سن لیجیے گا، پھر مختصر پھر جواب دیتی ہیں 2-3 گفتگو. وہ پھر وہاں سے قتل کے ڈر سے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے انہوں نے جو بھی فرمایا چلے جائیں. تو وہاں سے نکلے. تو آپ کو پتہ بھی تھا کہ میں نے شہید ہو جانا اور امن والے مکہ شہر میں آئے اور یہاں سے ہوں پھر وہ آگے کوفہ میں چلے گئے. اور ہوں آپ کا جو کہنا ہے، جو آپ کی رائے جو میں شاید صحیح سمجھا ہوں کہ وہ آپ قیام بھی نہیں کر رہے تھے، کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. جب قیام نہیں تھا تو آگے گئے تو حضرت امام مسلم جو تھے وہ جب گئے تو ان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر آپ مجبور ہو گئے، پھر آپ کے ابھی کے ایک لڑکے کے جواب دے رہے کہ پھر ہوں آپ نے ان کے ساتھ یعنی تلوار کے ساتھ لڑائی کی. تو اس سے ثابت تو یہ ہوا نا کہ یہی امام علیہ السلام کا ہم کہتے ہیں اور اتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ باطل کے خلاف، وہ ظالم کے خلاف، وہ جبر ایک بہت حد تک انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہے، ہوں تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، حق دین بیان کرتے رہے. لیکن جب اتنے ہی ان کے اوپر جبر اور ظلم ہوا تو پھر اس ظلم کے خلاف انہوں نے پھر جیسے بھی تھے، جتنے بھی تھے، انہوں نے قیام تو کیا، ان کے ساتھ پھر تلوار تو اٹھائی. ابھی آپ بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. تو کیا پھر ایسی جب سچویشن ہوتی ہے اس وقت تو پھر کیا کرے انسان، کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک بات اور دوسری جو آپ جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں، جو لوگوں کا اس خطبات میں بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں جن ائمہ کی کتب سے آپ یہ حوالہ جات لاتے ہیں، امام کلینی صاحب ہیں، دیگر امام صدوق ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا انہوں نے کیا رائے قائم کیا؟ یہ جو ہوں رائے آپ نے پیش کی ہے بصد احترام ناقص معلومات کے مطابق یہ ایک پہلی دفعہ آپ نے بیان کیا ہے. ورنہ ہوں آپ کی حضرت امام حسین کی شجاعت، دلیری، حق باطل کے خلاف ڈٹ جانا، لڑ جانا اور دیکھو اور پھر یہی جو بات آپ نے فرمائی نا یہ بھی امت میں ہے. جب امت یزید کا ان ظلم کا اور اس کا چیزوں کا وہ دین کو کہیں دین نہ سمجھ لیں، جب امت خاموش تھی تو پھر امام یعنی باہر نکلے، انہوں نے پھر کہا کہ یہ اس طرح یہ امت نہیں جاگے گی ورنہ تو یہ دین بن جائے گا. لوگ سمجھ میں یہی دین ہے جو یہ پیش کیا جا ہوں رہا ہے. تو پھر انہوں نے بہت بڑی قربانی پیش کی. تو آپ اس پر تبصرہ کریں کہ اور تو لوگوں کی اس بارے میں عرض کیا یہ رائے؟ ہے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ابھی انشاءاللہ جب آئے گا نا میں خطبے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. ابھی تو ہم اس مرحلے میں نہیں پہنچے کہ مکہ اور مکے کے بعد راستے میں اور پھر کربلا میں چلے امام ٹھیک حسین علیہ السلام کے ٹھیک ہے جملے کیا ہیں وہ آ جائے گا بعد میں انشاءاللہ. تو ابھی آپ وقت سے اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو راستے رکھے جا رہے تھے کربلا میں کہ ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے اور آگے بھی نہیں جانے دیں گے. لشکر تھا ہزاروں کا، دسیوں ہزار کا. یہ لوگ تھے 100 سے زیادہ نہیں تھے.
امام حسین علیہ السلام کے اکثر لشکر کی تعداد یا 82 ہے یا 100 110 یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی یہ لوگ بہت کم تھے، اور بنی امیہ کی جو لشکر ہے وہ 10,000 ہے، پورے عراق سے اور شام سے سب جگہ سے جتنے قبائل تھے ان کے جنگجوؤں کو انہوں نے بھیج دیا تھا بھائی زبردستی کہ جاؤ، محاصرہ ہے ہر طرف سے، ہم نہ آپ کو کوفہ جانے دیں گے اور نہ واپس شام کی طرف جانے دیں گے یا مکہ مدینہ کی طرف جائیں گے، اور آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یا جنگ کریں یا یہ قبول کر لیں کہ جو آپ کے متعلق عبید اللہ ابن زیاد فیصلہ سنائے گا وہ آپ کو منظور ہے، تلوار رکھ دیں ہمارے ساتھ آ جائیں، قیدی بنیں، جو فیصلہ وہ بتاتے بھی نہیں کہ وہ فیصلہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ فیصلہ کیا کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے جملوں سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص مجھے ذلیل کر کے مجھے قتل کر دے گا، وہ نہیں کہتے ہم آپ کو امان دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں ماریں گے، نہیں، آپ آ جائیں، وہ فیصلہ وہ سنائے گا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ وہی شخص ہے ابن زیاد کا بیٹا ہے، زیاد اس کا والد پہلے عراق کا گورنر تھا، جو شیعوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے آنکھوں میں کیلیں مارتا تھا، ہاتھ کاٹتا تھا، درختوں پہ لٹکاتا تھا، زبانیں کاٹتا تھا، لوگوں کے ہونٹ ناک وغیرہ کاٹتا تھا، جو امیر والے سب کو گالی نہیں دیتا تھا اس کو مارتا تھا، قتل، بہرحال اس کا ظلم بہت ہے، اور یہ خود بھی کٹر دشمن تھا امام حسین علیہ السلام کا، اور اس کی دشمنی کو یہ دیکھ لیں، حالت یہ دیکھیں کہ جب اس کے لشکر جو ہے نا کوفہ اور کربلا بہت قریب ہے، آپ گئے ہوں گے، بہت قریب ہے، تو اس کے ایلچی روزانہ آتے تھے عمر ابن سعد کے پاس، رپورٹیں اس کے پاس آتے تھے، جاسوس اس کے تھے کہ عمر ابن سعد کیا کر رہا ہے، تو اس نے عمر ابن سعد کو خط لکھا کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کو شہید کرو تو حتماً اس کے جسد پہ گھوڑے دوڑاؤ، اس کو گھوڑوں کے سم کے نیچے پامال کر دینا، مجھے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اس پہ اثر نہیں ہوگا لیکن اس کے میرے دل کو ٹھنڈک ہوگی۔ تو آپ اس کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ وہ ایسا شخصیت جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے ذلیل کر کے قتل کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا، ذلیل کرو گے، تو امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ ہے، وہ اپنے زمانے کے آدمی کو جانتا ہے کہ یہ عبید اللہ ابن مرجانہ کون ہے، عبید اللہ ابن زیاد کون ہے، اگر میں قبول کروں کہ یہ میرے متعلق جو فیصلہ سنائے گا وہ مجھے ذلیل کرے گا، یہ عزت کرے گا، ٹھیک، اب بے عزتی کیسے ہو گیا میں نہیں معلوم کہ کس طرح کرتا وہ ملعون، بہرحال وہ بڑا کٹر دشمن تھا، اس کی دشمنی ایسی حالت سے آپ جانتے ہیں کہ اس نے سب کے سر کاٹ کے کہا تھا کہ سر کاٹ کے میرے پاس لے جاؤ، پھر اس سروں کو تحفے کے طور پہ یزید کے پاس بھیجا۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو آپشن ہیں بھائی، یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ واپس چلے جائیں یا کسی جگہ جا کے آرام سے رہیں، آپشن صرف یہی ہے کہ آپ یا بہرحال آپ کو قتل کرنا ہے، آپ کو یا ذلیل ہو کے قتل کرنا ہے، یا آپ جو ہیں آؤ ہم جنگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سامنے والے کو غرور ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ ہم جیت جائیں گے، ہمارے لشکر اتنی بڑی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن میں آدھا گھنٹے میں ہم کو ختم کر دیں گے، تو اس لیے وہ بالکل نرمی نہیں دکھا رہے تھے، یعنی کوئی باعزت راستہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ کوئی ایک بہرحال ان کو قتل کر، تو امام حسین علیہ السلام نے عزت کا راستہ اختیار کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ لڑی ہے، شہادت قبول کی ہے، بالکل وہ لڑے، جنگ کیا، لیکن وہ نہیں تھا، وہ آخر تک امام حسین علیہ السلام نے یہی کیا کہ مجھے رہنے دو، مجھے واپس جانے دو، مجھے سر ابھی میں نے حدیث دکھا دی کہ مجھے کسی دور دراز علاقے میں جانے دو، کسی بارڈر کے علاقے میں جانے دو، میں وہاں پہ ایک عام مسلمان کی طرح رہوں، انہوں نے کہا نہیں جی سر بولیں۔ سر یہ جو اسوہ حسین حسینی ہے، تو اسی سچویشن میں کیا آج اختیار نہیں کیا جا سکتا امت؟ تو اب آپ نے جو اب یہ اس کی طرف آپ نے جو سوال کیا کہ یہ شیعہ محدثین ان کا نظریہ، شیعہ محدثین کا کوئی نظریہ نہیں ہے، صرف روایات نقل کرتے ہیں بیچارے، وہ اپنا نظریہ نہیں بتاتے۔ شیخ مفید کا کتاب الارشاد میں وہ کچھ نظریات ہیں، لیکن وہ محدث نہیں ہے، وہ ایک متکلم ہے۔ اچھا، نہیں اسوہ امام حسین علیہ آپ الصلوۃ والسلام دیکھیں، ان کا اسوہ جو ہے وہی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسوہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا اسوہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اسوہ نہیں ہے، کہ جب بادشاہ آپ کے سامنے بہت ہی طاقتور ہے، آپ کو کچل کے رکھ دے گا، قتل کر دے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہے کہ یزید کی حکومت مقدس ہے، اس کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے، بالکل قیام کرنا جائز ہے، بلکہ واجب بھی ہے، اگر آپ جہاد کر سکتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ کے پاس اتنے سپورٹر ہیں کہ بھئی آپ سامنے والے کو، یعنی اگر جہاد کریں، وہ 2000 آدمی، آپ 300 ہے، ٹھیک ہے، پھر 300 آدمی با ایمان 2000 کو شکست دے سکتا ہے، اس طرح ہے تو بالکل جائز ہے۔ اگر اس طرح ہوتا، امام حسین علیہ السلام جیسے کوفہ والوں نے شروع میں بیعت کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کوفہ والوں نے بیعت کیا تھا مسلم بن عقیل سے، اگر وہ
اپنے بیعت سے نہ پھرتے، اگر وہ غداری نہ کرتے، امام حسین علیہ السلام بالکل وہاں پہ کوفے میں حکومت بنا لیتے، پھر آگے جا کے یزید سے شاید جنگ بھی ہو جاتی، جیسے معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی، ہو جاتی، بالکل یہ صحیح ہے۔ لیکن اسلام کا جو حکم ہے کہ جب بادشاہ وقت اس کے پاس اتنا طاقت ہے، وہ گرچہ وہ ظالم ہے، لیکن وہ آپ اس کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لوگ حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ دنیا پرست ہیں، لوگ وہی بادشاہ کی بات مانیں گے، آپ کو وہ ذبح کرا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس صورت میں آپ اپنی جان بچائیے، آپ حکومت سے ٹکر نہ لیں۔ اور سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ روش تھی۔ ائمہ علیہ السلام کو اگر اتنے ساتھی ملتے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اتنے اصحاب ملتے کہ ان کے ساتھ وہ جا کر بنی عباس یا بنی امیہ کا مقابلہ کر سکتے، حتماً وہ انقلاب کرتے، قیام کرتے، لیکن ان کے پاس ایسا پاور ان کو خود بھی پتا تھا کہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، امام حسین علیہ السلام کو بھی پتا تھا، بالکل۔ تو ان کا جو سیرہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا سیرہ اپنے آبا سے، اپنے اولاد سے مختلف نہیں ہے جی۔ یہ تاریخ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب بے جی شک بعد میں دے دیجیے گا، جی مجھے مخاطب کر کے دوست بہت انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو خطوط، ہو سکتا ہے بعد میں آپ کے بیانات میں آئے، یہ جو جی خطوط لکھتے تھے، کہتے تھے بہت زیادہ خطوط ہیں، چلو جتنے بھی تھے خطوط انہوں نے لکھے، تو یہ خطوط میں ان کی دعوت کیا ہوتی تھی امام کے لیے، امام علیہ السلام کے لیے؟ دعوت یہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر آ جائیں، ہمارا یہاں پہ کوئی، آپ ہمارے امام ہیں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے عراق میں، جو گورنر ہاؤس میں جو گورنر رہتا ہے بنی امیہ کا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم جب چاہیں ہٹا دیں، آپ کے پاس آپ کا وہ لشکر یہاں امامت پہ کا تیار، ایک، وہ اس ایک طرح امام، خلافت، ایک ہاں حکومت بالکل یا ایک خلافت کا امامت ہے، امامت اس طرح نہیں، جو شیعہ عقیدہ ہے نا، وہ اکثر لوگ اس طرح نہیں تھے اس زمانے میں، اکثر لوگ وہاں پہ وہ شیعہ نہیں تھے اس معنوں میں، وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، لیکن اس طرح نہیں شیعوں بطور جیسے۔ ہاں بطور، شاید بطور حکمران ہی ان کو مقرر کرنا چاہتے تھے نا، کہ پورا شہر بالکل جیسے بھی۔ بالکل، دعوت یہی اسی لیے تھا کہ آپ ادھر آ جائیں، ادھر سب حالات مہیا ہیں آپ کے لیے، ہم ہاں ٹھیک ہے، فوج ہیں، ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہمارے پورے قبائل آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو یہاں پر ہم ہر طرح قربانی دینے کے تیار ہیں، اس طرح کی۔ اور یزید جو ہے ٹھیک فاسق ٹھیک فاجر ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کے بابا، عراق کے لوگ تھے نا، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے شہری تھے، ہم نے آپ کے بابا کے ساتھ بنی امیہ کے ساتھ لڑے، ہم پھر لڑیں گے، پھر دفاع کریں گے انشاءاللہ، اسلام کو آپ نے بچانا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہم۔ امام ظاہر ہے امام علیہ السلام ایگری ہوئے اس بات پر، بالکل ان کے متفق ہوئے، اور پھر وہ انہوں نے امام، ارادہ کیا جی ہاں، کوفہ امام کی علیہ طرف۔ الصلوۃ والسلام پہ دیکھ، اگر وہ مکے میں رہتے ادھر شہید ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ میں بتا دوں گا اگلے اسپیچ میں، کہ مکے میں بنی امیہ نے جزاک مکے اللہ میں خیر۔ وہاں، ہاں وہ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، تو وہاں پہ ان کے جانے کے لیے کوئی نہیں جگہ نہیں تھا، صرف عراق والے ظاہر میں کہہ رہے تھے آپ آ جاؤ، پھر انہوں نے اپنے چچا کے لڑکے مسلم ابن عقیل کو بھی بھیجا کہ تم تو، اور خط میں بھی یہ لکھا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے چچا کا لڑکا ہے، ان پہ میرا اعتماد ہے مسلم، میں اس کو کہ یہ وہاں کے حالات مجھے رپورٹ کریں، اگر اس نے تصدیق کی تو اچھا میں آؤں گا۔ جب مسلم گیا ہے تو مسلم لوگوں نے بڑی شاندار استقبال کیا، 18,000 لوگوں نے بیعت کیا، تو مسلم نے خط لکھا ہے کہ آپ آ جائیں، یہاں پہ حالات بہت آپ کے لیے مساعد ہے، آپ کے فیور میں، آپ آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو امام حسین علیہ آپ السلام مکے میں رہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ایک جگہ سے ہر طرح کی رپورٹ آتی ہے کہ آپ آ جائیں، گرچہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں، ہاں، تو ان کے لیے آپ بظاہر کوئی حجت عذر نہیں بچا کوفہ نہ جانے کے لیے۔ جی آپ سر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دل سے کیا تھا، یا وہ اندر سے کوئی مسلم نے دل سے کیا تھا، نہیں مسلم، نہیں 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 نہیں، سوری نہیں نہیں سر، بس سمجھ لیں، کوفہ والے کچھ سازش کر رہے تھے، یا کہ واقعی وہ کوفہ والے بیچارے مغلوب دو ہو گئے؟ طرح کے تھے نا، کوفہ والے دو طرح کے تھے، کچھ یہ بنی امیہ کے لوگ تھے، بنی امیہ کے لوگ تھے کہ وہ بالکل امام حسین علیہ السلام سے غدار تھے، وہ خط لکھ رہے تھے کہ آپ آ جائیں، ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ ہم کیا کریں گے، بخوبی اندازہ تھا کہ ان کو مارنے کے لیے، ان کو بالکل اس طرح سے شکست، یعنی امیر المومنین علیہ السلام، علی علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے، ان کو تباہ کرنے کا بہترین موقع کیا ہے، اس کو مکے سے نکال دیتے ہیں، ادھر آ جائیں، پھر ہم کریں گے جو کریں گے۔ تو خط لکھنے والوں میں کوفہ سے خط لکھ بڑی امیہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، بنی امیہ کی، ٹھیک ہے نا؟ اور خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عاشور کہا کہ تم ہی لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے، اپنے قاتلین سے کہا، اور اب یہاں پہ آیا ہوں آپ کی دعوت سے، اب تلوار نکالے ہو میرے چہرے پہ، میرے منہ پہ تلوار نکالے ہو تم لوگوں نے۔ تو کوفہ میں وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کو قتل کریں، اور کوفہ میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ بھئی وہ اگر ان کو خطرہ نہ ہونا تو وہ اہل بیت علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے سپاہی بننے کے لیے تیار ہیں۔
اس وقت تک کہ جب خطرہ نہ ہو. یہ لوگوں کی بڑی تعداد تھی کہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. بھائی بلا رہے ہیں، آ جائیں آ جائیں. جب آ جاتے ہیں، جب خطرہ ہے تو بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کی کمی نہیں. یہ نمبر 2 ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں خط لکھنے والے جو واقعا مخلص ہیں، جو واقعا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام آ جائیں، ہم جان فدا کریں گے، اور انہوں نے فدا بھی کیا. وہ یہ لوگ کم تھے. یہ لوگ بہت کم تھے اس طرح کے لوگ. جی 3 طرح کے لوگ تھے. جی جی جزاک اللہ اللہ آپ بہت کو عزت شکریہ. دے، اللہ عزت دے، اللہ سلامتی دے طارق بھائی کو. اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے. بہت مہربانی.